ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے آنے کا، اور خاص طور پہ جو ہماری یہاں پہ ایڈمن ٹیم ہے ان کا بھی بہت شکریہ. ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے وقت میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ وہ اس چیز کو بالکل نہیں سوچتی ہیں کہ دن ہے رات ہے، اور آپ لوگ کے ساتھ ماشاءاللہ لگی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین. اور ہمارے ساتھ تھوڑا کوآپریٹ کیجیے گا، مائک کو میوٹ رکھیے گا. انشاءاللہ جب درس کے بعد پھر میں جو کوشچن ہوں گے وہ ضرور لوں گی، ٹھیک ہے. اور مجھے ہاں ایک چیز اور مینشن کر دیجیے گا کہ 9 o'clock آپ لوگ کے لیے بہتر ہے کہ 10 o'clock بہتر ہے. انشاءاللہ اینڈ میں پھر وہ بھی ووٹنگ کروا لیں گے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي هب لي حكما. ربي هب لي حكما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو ان هدانا الله. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو ہدایت کی راہ دکھائی. اگر وہ ہم کو ہدایت کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ کر نہ پاتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. اللہ کی تعریف بیان کرتی ہوں اس کی تعریف کے برابر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی رضا کے مطابق. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. آج کا جو ہمارا الحمدللہ جو ٹاپک ہے، پیچھے والا جو ہمارا لیکچر تھا اس سے کچھ ریلیٹڈ ہے، لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اپنی نوٹ بک اور اپنی پین دونوں کو ریڈی کر لیں. جہاں جہاں آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے پلیز لکھیے، کیونکہ یہی آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ لکھنا بھی کتنا ضروری ہے اور اس کا اجر کس طرح آپ کو ملے گا انشاءاللہ. لاسٹ لیکچر میں ہم نے جانا تھا کہ وقت کی اہمیت اور قدر، کہ وقت کسے کہتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کو الحمدللہ بتایا تھا کہ وقت کی کتنی امپورٹنس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کو لے کر قسم بھی کھائی ہے قرآن مجید میں، اور اس کی جو کچھ ہم زندگی اس وقت گزار رہے ہیں وہ ہمیں روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح پیش کریں گے. آج ہم جانیں گے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں ان کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اور آخرت میں یہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے، یہ ہمارے اعمال. اور ساتھ ساتھ آج یہ بھی جانیں گے کہ وقت کو ہم کس طرح جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کیسے گزارا. ایک دن میں انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ ایک دن سنت کے ساتھ، اور اس میں بچوں کی تربیت بھی آپ کو میں لے کے چلوں گی کہ بچوں کی تربیت کس طرح انشاءاللہ کی جاتی ہے. ہماری ایک سسٹر نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی، مجھ سے وہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ وقت کی اہمیت کتنی ہے، قدر کتنی ہے، ہمیں کس طرح جو ہے وقت کی اہمیت اور قدر کا اندازہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ضرور بتائیے کہ وقت کو گزارے کیسے. تو اسی کو اینڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک دن کی پورا شیڈول بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کیسے گزارتے تھے. تو اس کو بھی لکھیے گا اور اپنے بچوں کو بھی اس بارے میں ضرور گائیڈ کیجیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا، حکمت، ہدایت اور رحم والا مذہب ہے کہ ہر عمل اور اس کا طریقہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک عدل و انصاف کا ترازو قائم کرے گا، اور بنی آدم کے اقوال اور اعمال تولے جائیں گے. یعنی جو ہم بولتے ہیں، کرتے ہیں، کھاتے پیتے اٹھتے، جو بھی کچھ ہم ایز اے ایکشن ہم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تولے گا. دن میں ہم کتنی بار سوچتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال جو لکھے جا رہے ہیں، حالانکہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتے کو پیدا کر دیتا ہے. وہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ لکھے گا، بس اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے لکھنا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جائے گا. چاہے ہم کلاس روم میں ہوں، چاہے ہم جاب پر ہوں، شادی میں ہوں، بازار ہوں، گھر میں ہوں، لڑ رہے ہوں، نیکی کا کام کر رہے ہوں، اچھے معاملات کر رہے ہوں، برے معاملات کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو لکھی جا رہی ہیں یہ تولی جائیں گی، اور انہی کے مطابق آخرت میں ہم کو سزا اور جزا ملے گی. اگر انسان ذہن میں اس بات کو رکھ لے
تو وہ اپنا خود ہی بہت اچھی اپنی اصلاح کر سکتا ہے کہ مجھے اپنے وقت کو کس طرح اویل کرنا ہے، کیونکہ میری ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا، ابھی دیکھیں دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کتنی عام ہو گئی ہے. آپ کہیں بھی جائیں سیفٹی کے لیے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور وہاں پہ کیمرے کی پکچر بھی لگی ہوتی ہے. ہم کتنا ڈرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی معاملات کرتے ہوئے ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیمرہ دیکھ رہا ہے. چوروں کے لیے لگایا جاتا ہے نا، جو غلط حرکت کرتے ہیں ان کے لیے لگایا جاتا ہے نا، لیکن ان میں اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں جو یہ سب کچھ نہیں کرتے. تو روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر اعمالوں کے ذریعے، پھر ہمارے ایکشن کے ذریعے، ہمارے نامہ اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ کرے گا کہ ہم آیا جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ بندوں کے جو اعمال ہیں نا وہ مخلوق ہے. اب مخلوق کے بارے میں بتا دوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایک جان دی ہے، ایک روح دی ہے، اس کو ایک عقل دی ہے، اس کو ایک شعور دیا ہے. مخلوق کے بارے میں بتا رہی ہیں آپ کو. تو روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو مخلوق بنا کے ہمارے سامنے پیش کرے گا. اس کو ایک جسم دے گا. جسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو حرکت کرتا ہو، جو سوچتا ہو، جو بولتا ہو، اس ہمارے اعمالوں کو وہ جسم دے دیا جائے گا. روز محشر یا تو وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک جسم بنا کے ہمارے سامنے پیش کرے گا. جیسے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں ان کو کوئی توڑ تو نہیں سکتا نا. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن انسان کی جو باتیں ہیں، انسان کا جو عمل ہے وہ مخلوق ہے. وہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر ایک روح ڈالے گا اور وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے. یعنی ہم تو ساقط بت کی طرح کھڑے ہوں گے. جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک جو اعضاء دیے وہ سب بولیں گے، ان کو روح دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا، آنکھ کا زنا، ہاتھ کا زنا، پاؤں کا زنا، یہ جو زنا پر آتی ہے نا، یہ ہم نے کچھ گواہی نہیں دینی اپنے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے نہیں کیا یا مجھے کسی نے بہکا دیا تھا. نا، ہماری زبانیں، جو ہماری جو جسم کی زبانیں ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بند کر دے گا، لیکن جو عمل کی زبانیں ہوں گی نا وہ بولیں گی. روز محشر ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا، ہمارے گناہوں کو تولا جائے گا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تولے گا. روز محشر جیسے میں نے آپ کو بتایا، نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، گناہوں کو بھی تولا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف والا ہے، اس کا میزان بھی عدل پہ قائم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھنے والوں کو حکم دے چکا ہے کہ فرشتوں جو تمہیں کہا گیا ہے بس تم وہی لکھو. یعنی ان فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں. روز محشر اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے لکھنے کا کہ روز محشر انسان کسی چیز کو جھٹلا نہ سکے، کیونکہ انسان بہت بے صبرا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو خیر اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ فرشتوں کو ہی حکم دے کہ وہ انسانوں کو پروف کریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ عدل و انصاف والا ہے. وہ جو نام اعمال کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے پیش ہوگا نا، ایک لمبی لسٹ ہوگی ہماری زندگی کی، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یعنی سمجھے کہ ابھی کیمرے سے ہم اپنے بچوں کی تصویریں کھینچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، رائٹ، کہ ہمیں بعد میں دیکھنے میں مزہ آئے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی کیپچر ہو جاتی ہیں جو دیکھتے میں اچھا نہیں لگتا، یا کہتے ہیں یہاں پہ یہ غلطی کر دی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نام اعمال کا ایک بڑا ہمارا جو صندوقچہ کھلے گا، اور اس کے اندر ہمارا نام اعمال ہو گئے. ہمارے نام اعمال کس طرح پیش ہوں گے؟ جسم کے ذریعے. یاد رکھیے کہ اس بات کو لکھ لیجئے کہ جسم کے ذریعے، جسم بولتا ہے، حرکت کرتا ہے، بتاتا ہے. ہماری جسم میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو کہاں سے آواز نکلتی ہے؟ ہمارے منہ سے آواز نکلتی ہے نا، کہ ہمارے جسم میں تکلیف ہو رہی ہے. وہ اعضاء تو نہیں بولتا نا کہ جہاں پر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک ایک اعضاء بولے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زلزال میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں دکھائے گا، بتائے گا اور ان کے سامنے پیش کرے گا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی. شر کیا ہوتا ہے؟ برائی ہوتی ہے نا، کی ہوگی، وہ اس کے سامنے اس کو دکھا دی جائے گی. اب ذرہ سوچیے، ذرہ ہوتا کیا ہے؟ غبار کا ایک پارٹیکل ہوتا ہے نا، بالکل باریک سا. میں اچھا یہ مثال دوں آپ کو، ایک اندھیرا کمرہ ہوتا ہے،
تھوڑی سی کہیں سے روشن دان سے کہیں سے ایک چھوٹی سی بالکل باریک سی لائٹ آ رہی ہوتی ہے، اس میں آپ نے غور سے دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا، اس میں نا مختلف قسم کے جو ہے وہ ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہا گیا ہے ذرہ. یعنی ہم تو بڑے بڑے معاملات کر کے بھول جاتے ہیں، کسی نے اگر نیکی کی ہوگی نا وہ بھی میں اس کے سامنے رکھوں گا کیونکہ میں عدل والا ہوں، اور کسی نے اتنی چھوٹی بھی برائی کی ہوگی، شر پھیلایا ہوگا، کیا ہوگا، وہ بھی میں اس کے سامنے رکھوں گا. بس اتنا چھوٹا سا عمل، میں کہتی ہوں یہ مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا، جو غبار جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو وہ روشنی کے اندر جو غبار اڑ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ذرہ ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور اس کے لیے تم کو اجر بھی دیا جائے گا. عربی زبان میں چوٹی کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، کتنی پیارے طریقے سے ہمیں سمجھا رہا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر خود حساب لیں گے، خود حساب لیں گے. اللہ اکبر. ہماری روح نہیں کانپتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتایا 5 سوال ہم سے پوچھے جائیں گے، اور جب تک سے ہمارے قدم وہاں سے ہم نہیں ہٹا سکتے جب تک سے ان سوالوں کا جواب نہ دے لیں. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بہت بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، اتنے بڑے کہ اس میں زمین اور آسمان بھی ان کے بھی وزن کیا جا سکتا ہے. تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ کہ اتنے بڑے ترازو کس کے لیے؟ تو اللہ سبحانہ اللہ فرمائیں گے جن چیزوں کو میں نے پیدا کیا، اپنی خلقت جس کو پیدا کیا جس کا چاہوں گا میں وزن کروں گا. اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی ہے کہ پوچھا جائے گا کہ جو آپ نے فرمایا کہ جس کا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئیں گے وہاں پہ کام آئے گی اللہ کی رحمت. اور وہ رحمت کیسی؟ جس نے زندگی اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزاری ہوگی، وہاں پر یہ آپ کے نام اعمال کام آئیں گے. جس نے زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ گزاری ہوگی، اللہ کو اپنا دوست بنایا ہوگا، روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے تلے اس کو رکھے گا. تو پھر فرشتے فرمائیں گے کہ اے اللہ تو بہت پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسے نہ کر پائے جیسے کرنے کا حق تھا. سوچئے یہ فرشتے کہہ رہے ہیں جو ہر وقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے. وہ سوچئے وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ اس میزان کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، اور اتنے بڑے ترازو میں تو پھر اعمال بھی تو اتنے بھاری ہونے چاہیے نا. لیکن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عدل والا ہوں، انصاف والا ہوں. فرشتے اس چیز کو دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے، اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ 4 ٹکرے مار کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا اللہ کا. ذرا سوچیے، امیجن کریں میں اور آپ حشر کے میدان پر ہیں اور ہمارے سامنے نام اعمال ترازو میں ہمارا رکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت انسان کیا کہے گا، کیا سوچے گا؟ ایک ہی چیز اس کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ کاش میں یہ سب کچھ نہ کرتا، کاش مجھے دوبارہ زندگی میں جانے کا موقع ملتا، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک موقع صرف اور صرف تیری عبادت کروں گا. لیکن اب نہیں، اب تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. قیامت کے دن کو ایک اور نام بھی دیا گیا، اس کا نام ہے یوم حسرت. یوم حسرت. قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں، اس میں ایک یہ بھی نام ہے یوم حسرت. حسرتوں والا دن جب انسان پچھتائے گا، بے قراری میں آئے گا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ حسرتیں ہمیں ڈھانپ لیں. بن جانے زیادہ سے زیادہ کام نیکیوں میں دکھائیے، اپنی حرکات اور سکنات کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نام اعمال اور ہمارے اعمال کو جسم دیا جائے گا، تو اس کے کچھ طریقے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عدل والا ہوں، انصاف والا ہوں. 4 طریقوں سے جو ہے وہ ان ہمارے اعمالوں کو تولا جائے گا. وہ پہلا طریقہ کیا ہے؟ جو ہمارے اعمال ہیں ان کو جسم دے دیا جائے گا، اور جو باتیں ہیں ان کو فزیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرے گا. جیسے بھی ہم بول رہے ہیں نا، تو وہ بندہ خاموش ہوگا، اس کے اعمال بولیں گے کہ اس نے برائی کی تھی اس شخص کی، اس نے کینہ کیا تھا اس شخص کا، اس نے بغض رکھا تھا اس شخص کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تیری عبادت دل سے نہیں کرتا تھا، اس کے اندر نیک نیتی نہیں تھی، یہ سب بولے جائیں گے. دوسرا ہمارا ایکشن، جو کچھ ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا آنکھ، ناک، ہاتھ، منہ، پیر، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ نیکی کی طرف جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اگر یہ برائی کی طرف جائیں گے تو یہ ہمارا جو ایکشن ہے یہ بھی پھر بولیں گے.
پھر اعمال کرنے والے کا وزن، جیسے ہم لوگ ہیں انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے میں انصاف پسند ہوں، یعنی جو ہم اعمال کر رہے ہیں نا تو ہمارا وزن بھی تولا جائے گا. اچھا دنیا میں ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارا وزن نہ بڑھے. آپ کو پتہ ہے روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب نامہ اعمال پیش ہو رہے ہوں گے اور اس میں جب جو شخص جو انسان عمل کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو بھی ترازو میں کھڑا کر دو اور اس کو اجر ملے گا یا اس کو جو ہے عذاب ملے گا. اور پھر جو نامہ اعمال کی کتاب ہے نا، جو اس کے ورق ہیں، جو اس کے پیجز ہیں، وہ جتنے ہم نے بھرے ہوں گے نا ان کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وزن کرے گا، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہا ہے. میں گھڑی گھڑی ایک بات آپ لوگ کو دہرا رہی ہوں، یاد رکھیے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نام اعمال کو تولے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل و انصاف والا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ کیا بتایا، ہمارے اعمال کو بھی تولے گا، یعنی ہماری باتوں کو بھی تولے گا، جو ہم قول کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، اللہ ان کو بھی تولے گا. ہمارے ایکشن کو، جو ہاتھ پاؤں ہمارا جسم کر رہا ہے اس ایکشن کو بھی تولے گا. اور ہمارا جو پورا سر سے لے کے پاؤں تک جو وزن ہے، یا گناہ کی طرف ہے یا نیکی کی طرف ہے، یہ بھی تولا جائے گا. اور جن پر لکھا گیا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کو ضائع نہیں فرماتے، کسی بھی چیز کو ضائع نہیں فرماتے. جن نام اعمال جو بک ہمارے سامنے آئے گی وہ بھی تولی جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے نیکی کی وجہ سے اپنے اتنی نام اعمال کو اتنا بڑا، اور اتنی لمبی لسٹ ہوگی اگر مومن بندہ ہوگا، اور اگر بدی والا بندہ ہوگا تو اس کی بھی لسٹ نہیں لمبی ہوگی. تو یہاں پر اعمال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. ایک اور حدیث کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آئے گا. جیسے میں نے آپ کو اوپر کیا بتایا کہ اعمال کو شکل دی جا رہی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اب اعمال کو شکل کیسے دی ہے. قبر میں ایک شخص آئے گا جو بہت عمدہ سفید کلر کا اس نے لباس پہنا ہوگا، اس کے پاس سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہوگی. اس شخص سے کہا جائے گا کہ یعنی ہم سے کہا جائے گا کہ تم ایک چیز کی خوشخبری دے رہا ہوں، یہ وہ خوشخبری ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. وہ پوچھے گا تم کون ہو، یعنی ہم پوچھیں گے انشاءاللہ، ہم مومن ہیں ضرور پوچھیں گے کہ تم کون ہو. وہ بولے گا کہ میں تمہارا صالح عمل ہوں، میں کرتے آئے ہو، جو اچھے کام تم کرتے آئے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تم کو اس کا اجر دیا ہے. تو وہ بندہ اتنا خوش ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت آج ہی قائم کر دے. میں اپنے اہل عیال کو بتاؤں کہ نیک عمل کرنے پر کتنا اجر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ اتنا خوش ہوگا. لیکن اس کو ایک بہت پیاری اور بہت اچھی تسلی دے کے سلا دیا جائے گا کہ جب تم روز محشر اٹھو گے تو اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہی اٹھو گے. اچھا دیکھیں، نیک نیت کے لیے، نیک اعمال کے لیے سب سے پہلے 2 ریکوائرمنٹ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اچھے کام کیسے کریں، یا پھر اللہ کے پاس وہ قبول ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں، یا ہم صحیح کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. کتنے سوالات آتے ہیں نا ایک نیکی کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال کی تعریف کیا ہے، جس میں نیک نیتی ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالص اور خالص، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیک نیت سے کیا گیا اعمال، اور سنت کے مطابق کیا ہوا اعمال. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جس نے نیکی کرتے وقت ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھا، اس کی نیکی، اس کو اجر ملے گا، اس کی نیکی ہی نیکی لکھی جائے گی. کیا تو پلیز بار بار اپنی نیت کو چیک کریں کہ کیا میں اپنی امی کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو، یا پھر مجھے خود اچھا لگ رہا ہے. نہیں، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا اس میں حکم کیا ہے. پھر دوسرا، آپ نے علم کے ذریعے، علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کی جو زندگی کے معاملات گزر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہیں. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو علم حاصل کیجیے. تو انسان، دیکھیں میں نے کیا بتایا کہ انسان جو ہے وہ پیش ہوگا اللہ کے سامنے اور اس کے سارے معاملات پیش ہوں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک نامہ اعمال کھول دیا گیا اور ہم خاموش کریں بس وہ جو فرشتہ پڑھتا چلا جا رہا ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کسی کو نہیں بولنے دینا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا عدل ہے کہ ابھی ہم کتنا بولتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، دنیا میں گہما گہمی چل رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی نہیں، اپنے کلام کے ذریعے ہم سے مخاطب نہیں ہے ڈائریکٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہر کسی کی زبانوں پر لگے گا تالا، اور بس کون بولنے والا ہوگا؟ صرف غفور الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا. جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا کہ خود حساب کتاب لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بندے سے ڈائریکٹ کلام کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جیسے کہ
انسانی شکل میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی شکل میں آپ کے اعمال آئیں گے، اسی طرح انسانی شکل میں فرشتے بھی آتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا جو ہے ناممکن نہیں ہے، وہ تو کر سکتا ہے. تو بس اسی طرح برا عمال کرنے والوں کے پاس بھی قبر میں ایک بدبودار شخص آئے گا اور وہ کہے گا یہ میں وہ تیرا عمال ہوں، میں جو کچھ دنیا میں تو کرتا آیا، تو اللہ کی نافرمانی جلدی کرتا تھا، نیکی میں سستی دکھاتا تھا، اللہ تجھے برا بدلہ ہی دے گا. وہ بلکہ بددعا دے کے جائے گا آپ کو قبر میں کہ تجھے برا ہی بدلہ دے گا. تو ہمیں اپنے اعمال کا، قول، ان سب کا فکر کرنا ہے، نہ صرف اپنے بچوں کے لیے. بچوں کی تربیت بھی اسی بیس پہ کرنی ہے. توحید بتائی تھی بچوں کو. دیکھیں سب سے بڑی بات، بچوں کو اگر آپ نے دین کی طرف لے کر آنا ہے تو ان کو آپ نے یہ نہیں کرنا بس کہ اٹھو نماز پڑھ لو، چلو روزہ رکھ لو، دیکھو جو ہے وہ نماز تم صحیح پڑھ رہے کو نہیں، دیکھو برائی مت کرنا، دیکھو گناہ نہیں کرنا، دیکھو کسی سے لڑنا نہیں. وہ تو پھر ایک بالکل پپٹ کی طرح یہ کام کریں گے. پہلے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کے دلوں میں ڈالنا ہے، ان کے ایکشن میں ڈالنا ہے. ان کو بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کیسے کی جاتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا اہم امپورٹنٹ رول ہے آپ خود، والدین خود. جب آپ اللہ سے محبت کریں گے تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایکشن میں برکت دے گا. پھر وہی بچے جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ کاپی کرتے ہیں، پھر وہ دینی طور پہ بھی آپ کو کاپی کریں گے. اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیے. پھر دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کال. پہلا بھی یہاں پر تو آپ کو بتایا کہ اعمال آپ کے چیک ہو رہے ہیں، ان کا جسمانی، اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو جسمانی شکل دے دی ہے، وہ قبر میں اس طرح انسان کی شکل میں آئیں گے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے قول، کہ جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ سب کچھ لکھا جائے گا. جیسے وہ میں نے بتایا آپ کو پہلے کہ چاہے وہ آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، بزرگی بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ سب بھی لکھا جا رہا ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک چیز اور مینشن کر دوں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور وہ اس جگہ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جا کے بیٹھ جاؤ، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرو. تو سوچے اس وقت ہمارے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی خاص فوج کو ہمارے اوپر تعینات کیا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. الحمدللہ. لیکن رات کو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ایک فرشتہ تعینات کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، صبح تک وہ آپ کے لیے جو ہے آپ کی حفاظت میں بیٹھا رہتا ہے. سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا عدل والا ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قول، جو بھی آپ بول رہے ہیں وہ سب عمل ہو رہا ہے. جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا وزن بھی بہت زیادہ. حدیث میں الفاظ ہے کہ آسمان اور زمین، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور لا الہ بولنے والوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا. حسن اخلاق، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں بہت بھاری ہوتا ہے. اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ اچھا ہو رہے ہیں. اچھا اخلاق یہ ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ برا ہے پھر آپ اچھے ہو رہے ہیں. یہی تو آزمائش ہے نا. یہی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے کہ میرا مومن بندہ جو ہے وہ میرے دوسرے بندے کے ساتھ کس طرح عمل کر رہا ہے. اچھے اخلاق میں سب سے زیادہ ایک اور چیز ہے خاموشی اختیار کرنا. یہ نہیں کہ ہر بات میں یہ چیز کو سیکھیں کہ کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں بولنا ہے. لیکن ہمارا بیتوقع عمل یہ ہے کہ ہم بس بولتے ہی رہتے ہیں، بس بولتے رہتے ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ ہم نے بولنا کیا ہے، اس کے اثرات سامنے والے کے لیے کیا ہوں گے، ہماری اپنی زندگی کے لیے کیا ہوں گے. بس زبان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس نے جو دل چاہا وہ بولتی ہے. خاموش رہنا بھی عبادت ہے. الحمدللہ کہنا بھی میزان کو بھاری کر دیتا ہے. سبحان اللہ کہنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ بھی آپ کے نام عمل میں لکھا جا رہا ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ہماری راہ میں خرچ کرو. اب نیکی کرتے وقت آپ جو بھی کام کر رہی ہیں نا، آپ چل رہی ہیں، بول رہی ہیں، کسی کو نیکی کی طرف بلا رہی ہیں، آپ کا مال، آپ کی محنت، آپ کا ٹائم، جو بھی کچھ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کے بدلے میں تم کو نیکیاں، اجر عطا فرماؤں گا روز محشر. یہاں تک بتایا ہے کہ جنگوں میں جو گھوڑے استعمال ہوتے تھے نا، اور اس نیک نیتی کے ساتھ کے جہاد کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو گھوڑا ہے اس پر سوار ہو کر جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، وہ گھوڑے کی جو کہا گیا لد، گھوڑے کا پیشاب، وہ بھی تولا جائے گا، کیونکہ وہ
نیکی کی راہ میں نکلا ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، عدل انصاف والا ہے. یعنی وہ نیکی، یعنی جو گھوڑے پر نکلیں گے، اس میدان میں جائیں گے، اس کی ریت پہ جتنے پاؤں پڑیں گے گھوڑے کے، اس ریت کے برابر آپ کو اجر ملے گا. اللہ اکبر. یعنی یہاں تک بتایا اس کے پیشاب اور لد کا ویٹ بھی کیا جائے گا، اس کا بھی وزن کیا جائے گا، کیونکہ وہ نیکی کی راہ میں نکلا ہے. تو بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوچے اس دنیا میں بھی کتنا دے رہا ہے اور آخرت میں بھی کتنا دے رہا ہے. یہاں تک کہ جس طرح میں نے نیکی کا بتایا، اس طرح بدی کا بھی ہے، کہ جو شخص جو ہے وہ برائی کی طرف رہتا ہے، گناہ ہی کرتا ہے، لیکن اس نے لا الہ پڑھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں پھینکنے کے لیے جلدی مت کرو. اس نے کیونکہ لا الہ پڑھا ہے. لا الہ پڑھنے صرف اس کو پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، میزان میں سب سے زیادہ بھاری یہی ہوگا. لیکن پیاری بہنوں، صرف دل اور زبان میں بس اس پر یہ سوچنا ہے کہ نہیں بس ہم نے کہہ دیا کافی ہے. دل اور زبان سے قبول کرنا ضروری ہے. توحید فائدہ دے گی قیامت میں. ابھی تو میں نے جو عقیدے والی کلاس لی، توحید عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ایک وہ درخت ہے جس کی جب جڑیں مضبوط ہوں گی تبھی تو پیارا سا درخت نکلے گا. جب جڑیں ہی مضبوط نہیں ہوں گی، کھوکھلی ہوں گی، تو وہ درخت کو آپ اتنا ہرا بھرا نہیں دیکھ سکتے. ہمارا ایمان ہی کمزور ہوگا. ہم اللہ کی جگہ کسی اور سے مانگیں گے، قبر والوں کو پکاریں گے، اور جو یا علی کے نعرے لگائیں گے یا غوث اعظم کے نعرے لگائیں گے. تو مجھے بتائیں کہ جو جسم ہمارا کھڑا ہے ایمان کے اوپر، کیا یہ روز محشر ہمیں بخشوائے گا؟ یہ تو ہمیں جہنم میں پھنکوا دے گا. تو بیس اپنی مضبوط کریں، عقیدے کو مضبوط کریں. عقیدے کے لیے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی. کچھ دنوں پہلے کسی بچی نے مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ کیا ہم دنیا کی چیز اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ بالکل جائز چیزیں بالکل مانگ سکتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے تم اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ، یہاں تک کہ نمک، یہ بھی تم اللہ ہی سے مانگو. ابھی دنیاوی چیزیں تو ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا. اور اللہ سبحانہ دعا مانگنے کا مطلب ہے کہ دعویٰ کرنا کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے گا. اس پر پختہ یقین رکھیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. اب ہمارے اور اپنے آپ کی جو دعا چیک کیجئے، ہم کس طرح دعائیں مانگتے ہیں. بس جلدی سے نماز پڑھی، اس کے بعد مانگی دعا. اردو میں مانگنا ہے، اپنی زبان میں مانگنا، وہ بھی بہت اچھا ہے. عربک میں یاد کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے نا یہ زبان، اللہ ہی کی یہ کلام ہے نا. قرآن بھی جو ہے وہ عربک میں اترا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربک میں بات کیا کرتے تھے نا. تو سوچیں جتنے لفظ آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں وہ سب نیکیوں کے برابر ہی ہیں. تو کوشش کریں کہ عربی میں دعاؤں کو یاد رکھیں. کوشش یہ کرنی ہے ہمیں کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہی سارے معاملات ہمیں کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں ہی سنورتی ہے، وہ ہے لا الہ، وہ ہے توحید. اچھا، سب سے بڑی بات کہ آخرت میں سب سے بڑا گھاٹے میں کون شخص ہوگا، یہ بھی حدیث ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کی کوشش صرف اور صرف دنیا کمانے کی تھی. وہ یہ کام سوچ کے کر رہے تھے، سمجھ کے کر رہے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جہنم میں ڈال دے گا. کیونکہ ان کا مائنڈ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو جو صرف دنیا کمانے میں لگے ہیں، یاد رکھیں روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب جہنم میں ڈال دے گا. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہوگی اور نامراد ہوگا وہ شخص جو اس رحمت کو نہ پائے. تو ابھی سے ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دن سنت کے ساتھ، تو اس چیز کو ضرور لکھیں کہ ایک دن سنت کے ساتھ کس طرح گزارا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں حیات طیبہ کے ساتھ بھیجا. کیسے؟ انہوں نے پوری چلتے پھرتا وہ قرآن تھے. ان کا عمل، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا چلنا پھرنا، ہر چیز کیا تھا؟ قرآن. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. نبی، پیغمبر، انبیاء یہ کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، کوئی بھی چیز نہ. یہ جو کچھ ان کے پاس آتا تھا یہ وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کیا کرتے تھے. دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن نہیں بنایا، پہلے رات بنائی پھر دن بنایا. کچھ لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت تکلیفیں پریشانیاں، ہم کیسے اس کو
کرے. یاد رکھیں یہ دنیا اللہ سبحانہ نے ٹیسٹ بنائی ہے نا, تو اس میں اور اللہ کا جو سسٹم ہے اس میں پہلے اللہ نے رات بنائی ہے پھر دن بنایا ہے, رائٹ. تو پہلے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں اگر آتی ہیں تو یاد رکھیں وہ پرولونگ ہوتی ہیں, فار ایور نہیں ہو سکتی ہیں, لمبی ہو سکتی ہیں. جیسے سردیوں کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں, لیکن ایسا تو نہیں کہ زندگی میں صرف ہم رات کو دیکھ رہے ہیں دن میں نہیں دیکھ رہے ہیں, دن بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو جب آپ کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی مشکل آتی ہے تو انشاءاللہ دعا مانگتی رہیں, عمل اچھے کرتے رہیں, صبح بھی آئے گی. اور دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی ایک دن زندگی کے ساتھ کیسے گزاریں, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں, حیات طیبہ کو پڑھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے دن گزارتے تھے. تھوڑا سا میں یہاں پر آپ کو انشاءاللہ مینشن کرتی ہوں. یہی طریقہ اپنے بچوں کو بتائیے کہ کس طریقے سے ایک دن کم از کم ایک دن تو اس طرح گزاریں. پھر آپ جب اپنی نیت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آگے کی جتنے آپ کی زندگی کے دن ہیں سنتوں کے ساتھ آپ گزاریں گے. سب سے پہلے کیا ہے کہ میں نے اسے بتایا کہ رات پہلے شروع ہوتی ہے نا, تو رات کی سنتوں میں کیا ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد, کیونکہ مغرب کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے, تو مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لینا ہے, بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کر لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو اس وجہ سے بلا لینا ہے گھر میں, خود بھی گھر میں آ جائیں, کیونکہ اس وقت شیطان اور جنات یہ اپنے واپس مقام پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں میں بلا کر بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کر دو تاکہ شیطان باہر ہی رہے. جس گھروں کے دروازوں پر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے شیطان باہر ہی رہتا ہے. پھر عشاء کی نماز کو آپ جلدی پڑھیں, پھر بچوں کو لے کے لیٹیں, اور لیٹ کر جب آپ ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں, وہ بڑا پیارا ٹائم ہوتا ہے بچوں کے ساتھ گزارنے کا. بچے بڑے خاموشی سے سن بھی رہے ہوتے ہیں, ان کو بڑا مزہ آتا ہے. اور یاد رکھیں بچوں کے ساتھ جب رات کو جو ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے نا وہ زندگی بھر ان کو یاد رہتا ہے. تو اچھی طریقے سے بچوں کو خود بھی اس میں علم حاصل کیجیے, بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیے. پھر وضو کر کے سونا بھی سنت ہے. پھر بستر کو جھاڑیے, مسواک کیجیے, پھر جو ہے وہ سورہ ملک پڑھیے, سورہ سجدہ پڑھیے, اور پھر جو ہے وہ دعا پڑھ کر آپ سیدھی کروٹ پر سو جائیے. یہ تو رات کی ہو گئی. اب صبح اٹھنے کی ہے, آپ صبح اٹھتے ہیں تو اپنی یہ جو انگلیوں کے جو پیچھے والے حصے ہوتے ہیں اتنے اپنی یہ سنت ہے اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا ملیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا مانگیے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ صبح اٹھنے کی دعا ہے. اور اس کے بعد پھر اپنے بستر کو درست کیجئے, باتھ روم جانے کی دعا پڑھیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ وضو اچھی طرح کریں, فجر کی نماز پڑھیں, پھر وہاں پر بیٹھ کے ذکر و اذکار کیجئے. ذکر و اذکار کرنے کے بعد اشراق چاش اوابین کی نمازیں پڑھیں, اور جس نے پڑھی تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد دن شروع ہو گیا, سلام پورا کیجئے. اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو جوتے اور صاف کپڑے پہنیے. اگر مسجد ہی جانے کے لیے تیار کر رہی ہیں بچوں کو یا خود کو جانا ہے تو اچھے صاف کپڑے پہنیے. اس کے بعد دیکھیں کپڑوں کے لیے بھی یہی ہے, اس کا خیال رکھنا ہوگا اپنے بھی اور اپنے بچوں کا کہ اس سے جسم نظر نہ آئے, وہ موٹے کپڑے ہونے چاہیے. اور کپڑے پہنتے وقت بچوں کو سکھائیں کہ سیدھے ہاتھ سے پہلے شروع کرتے ہیں, جوتے پہنتے وقت سیدھے پاؤں سے شروع کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں نا بچوں کو بتائیے, خود بھی عمل کیجئے بچوں کو. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کیا بتایا, میں کیوں بتا رہی ہوں, یہ نیکیاں ہیں, لکھی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ لکھا جائے گا. نہیں بیٹا سیدھے پاؤں میں پہلے پاؤں جوتا ڈالو, سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ پہلے آستین ڈالو, یہ سب لکھا جا رہا ہے آپ کا. پھر کپڑوں پر ایسے کوئی چیزیں نہ بنی ہو جاندار کی جس کو جو ہے پڑھنے میں نماز پڑھنے میں خلل آئے, اس سے بھی تھوڑا گریز کریں. اچھا آداب ہے کپڑے پہننے کے کہ اس کو استری کر کے پہنے, اس کو پریس کر کے پہنے. مرد اگر جا رہے ہیں تو وہ خوشبو لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا جتنے بھی کام کیا کرتے تھے وہ سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک پوسٹ آئی تھی, بچیوں نے پوچھا کہ کوئی عجیب سا طریقہ بتایا کہ ناخن کاٹنے کے کہ وہ پہلے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے سے کاٹیں پھر یالے کاٹیں, پتہ نہیں کیا اس طرح کا کچھ عجیب قسم کا طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری اور بہت سادہ زندگی گزارتے تھے. ہر کام سیدھے ہاتھ سے شروع کیا کرتے تھے. بس کوئی بھی آپ کام کر رہی ہیں سیدھے ہاتھ سے شروع کریں. غسل کرنا ہے تو غسل لیجئے. اس کے بعد اذان کا جواب, بچوں کو بھی بولیں کہ بیٹھ کے اذان کا جواب دیجئے. اذان اور اقامہ کے بیچ میں جو ہے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. پھر نہانے کا یعنی غسل لینا اگر آپ نے تو اس کو بھی سنت طریقے سے لیجئے. پھر ناشتہ جب آپ لوگ کرتے ہیں تو بسم اللہ بچوں کو پڑھائیں, خود بھی پڑھیے, اللہ کا شکر ادا کیجئے. کیونکہ جو کھانا کھانے کے بعد اللہ کا رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو روزہ دار کے برابر جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے. پھر کھانے میں کیا کریں, صبح اجوا 7 کھجوریں ہوتی ہیں وہ کھائیں. اس سے جو ہے نا وہ جسم میں کبھی زہر نہیں پھیلتا اور جادو نہیں ہوتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اگر آپ کو اجوا کھجور نہیں مل رہی ہیں تو 7 کھجوریں آپ ویسے لے کے پانی میں ڈال دیجئے, مٹی کا جو برتن ہوتا ہے اس میں ڈال دیں, رات بھر بھگو کے رکھیں, صبح اٹھ کر وہ
کھجورے بھی کھائیں اور پانی پئیں، بہت فائدے مند ہے صحت کے لیے۔ پھر یہ کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے۔ پھر یہ کہ ذکر و اذکار کرتی رہیے، کام کر رہی ہیں آپ، ذکر و اذکار کرتی رہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کی پابندی، ٹائم کے اوپر نماز پڑھیے۔ بچوں کے ساتھ اگر آپ ٹائم گزار رہی ہیں تو ان کو ایک ایک طریقے، ایک ایک معاملات میں بہت پیار سے، احسن طریقے سے بتاتی رہیے کہ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کا ایسے اجر ملے گا، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے قریب آئیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ دیکھو بچوں کے اندر آخرت کی فکر ضرور ڈالیے، جن کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے دنیا آسان کر دیتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، آپ اگر ایگزام دیتی ہیں، کوئی بھی ایگزام دیتی ہیں دنیا میں، آپ لوگ سب اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں گی، تو ایگزام ہمیں ایگزام روم میں بیٹھنے میں کب مزہ آتا ہے، کب اچھا لگتا ہے؟ جب ہماری پوری تیاری ہوتی ہے، بھائی یہ والا بھی میں نے جو ہے وہ کوشچن کا جو آنسر تھا وہ بھی یاد کیا ہوا ہے، یہ سبجیکٹ بھی میں نے پورا کمپلیٹ کیا، ارے میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آج میں نے سارے جو ہے پیپر زبردست قسم کا آنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی تیاری کی ہے، آپ اپنے بچوں کو اس کی تیاری کرواتی ہیں، جبھی تو آپ کو پیپر روم میں بیٹھ کے، کلاس روم میں بیٹھ کے، ٹیسٹ روم میں بیٹھ کے مزہ آتا ہے۔ اس کا اپوزٹ کر لیں، جو تیاری نہیں کرتے ہیں وہ کمرے امتحان میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا سوال آ جائے گا، جواب نہیں دے پائیں گے، اور اگر سوال سامنے آ بھی گیا الٹا سیدھا لکھا اور ختم، ان کا رزلٹ، ان کو یعنی رزلٹ آنے سے پہلے ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ اس لیے پیاری بہن، ہم سب کو بھی معلوم ہے، ہر کسی کو اپنے اعمال کے بارے میں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز تھوڑی سی مینشن کر کے انشاءاللہ اپنے لیکچر کو ختم کروں گی کہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی حلاوت دیتا ہے، ایمان والوں کو حلاوت دیتا ہے۔ حلاوت کسے کہتے ہیں؟ حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو۔ حلوہ بھی اسی سے لکھا جاتا ہے، حلوہ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے نا۔ تو جس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس مل گئی تو سوچیں اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ مٹھاس ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ اپنے ایمان والوں کو دیتا ہے۔ ابھی تک میں اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہ رہی ہوں؟ ایمان۔ ایمان کیسے آئے گا؟ عقیدے سے۔ عقیدہ کہاں سے آئے گا؟ توحید سے۔ صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا، ہر معاملات میں کسی کو نہیں پکارنا، کسی سے نہیں مانگنا، جو کچھ دینے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دیکھیں کبھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی، مشکل، تکلیف آتی ہے، لیکن اگر آپ ایمان والے ہوں گے نا تو آپ کو وہ حلاوت محسوس ہوگی، وہ مٹھاس ایمان کی محسوس ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حلاوت ایک وہ خوشی ہے جو سکینت کے ساتھ آتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حلاوت آپ کو صرف خوشی میں محسوس ہو، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کو غم، تکلیف، آزمائش کے اوپر بھی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے انبیاء، پیغمبر، نبی، ان کے اوپر جب آزمائش آتی تھی نا، یہ کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ، اللہ جس میں تو مجھے راضی رکھے میں اس میں راضی رہوں گا۔ تو ایمان والوں کو بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے اس کے بعد دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے۔ اگر پریشان والوں، جو زندگی میں جو پریشان ہوتے ہیں، اگر ان کو ایمان کی حلاوت مل گئی تو ان کو وہ پریشانی نہیں لگتی ہے اپنی۔ اور دیکھیں، اور 3 خصلتیں بتائی ہیں کہ 3 خصلتیں جس میں پائی جائیں اس کے اندر ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے۔ پہلی کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ اگر آپ جس سے محبت کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جیسے الحمدللہ ہم لوگ ملتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ملیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہو جائیں۔ یہ 3 خصلتیں بتائی گئی ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور جو کفر پر واپس لوٹنے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ الحمدللہ، تو یہ 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہوئی وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لے گا۔ اپنی اور ہماری ذرا دعاؤں کو چیک کیا کریں، کیا ہمیں اللہ سے مانگتے وقت مزہ آتا ہے؟ کیا اچھا لگتا ہے؟ یا بس جلدی سے دعا مانگی، جا نماز لپیٹی اور یہ جا وہ جا؟ ایک صحابی کی بتاؤں، بڑی پیاری بات، وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے بات کرتے کرتے نا دعا اور ایمان کی حلاوت ملنا شروع ہو جاتی تھی، تو پھر میں اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ میری دعا آج قبول نہ ہو، کیونکہ میری آج دعا اگر قبول ہوگی تو یہ حلاوت مجھ سے دور چلی جائے گی۔ الحمدللہ، تو کوشش زیادہ سے زیادہ کریں کہ ایمان کے اندر اپنے عقیدے کو چیک کریں۔ عقیدہ اسی طرح چیک ہو سکتا ہے کہ جب آپ قرآن سے جڑیں گے، اور ایمان کی جو انسانی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچے ایمان
کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتا ہے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ڈالتا ہے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ ایمان وہ سلیقہ ملتا رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ دنیا کا مال اللہ ہر کسی کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا مال اللہ سبحانہ ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن ایمان وہ چیز ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو ایمان دیتا ہے. آپ دیکھیں کافروں کے پاس کتنا، کہتے ہیں کافروں کی جنت دنیا ہے نا، کافروں کی جنت دنیا ہے. اللہ نے ان کو، میں تو امریکہ میں رہتی ہوں نا، میں نے تو یہاں پر جو جنت دیکھی ہے، جو ان کا معاملات دیکھے ہیں نا، واقعی یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جنت بنائی ہے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے. اور میں نے آپ لوگ کیا بتایا تھا، ایمان دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے. اور پھر زندگی جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضامندی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سیدھے راستے پر وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، غموں سے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، پھر اس کو پاکیزہ زندگی دیتا ہے، دنیا میں نیک عمال کرنے کی توفیق دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، جنت میں داخلے کو آسان فرما دیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر محبت رکھتا ہے. پھر جو دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں، اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتا ہے. پھر دلوں میں ایمان ڈال دیتا ہے، سمجھداری ڈال دیتا ہے. ایمان والا غیرت مند ہوتا ہے، بھلائی کی طرف بھاگتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اور زندگی میں جو اونچ نیچ آتی ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، ایماندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف پیسوں کے لیے ایماندار، کوئی جب اس کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اس کو وہ ایمانداری کی طرح اپنے دل میں رکھتا ہے. پھر دوسرا اور آخری بات کہ ایمان والا جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنت سے کھاتا ہے، 7 آنتوں سے کھاتا ہے. یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ اللہ جس کا مطلب دے دیتا ہے نا، تو پھر جس حال میں آپ کو رکھتا ہے آپ راضی رہتے ہو. لیکن جو کافر ہوتے ہیں وہ راضی نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں اور دے اور دے. اللہ کہتا ہے میں دے تو دوں گا لیکن پھر میں ایمان نہیں دوں گا. اور ایمان والوں کے پاس کیا ہے خزانہ؟ ایمان کا، عقیدے کا، توحید کا. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دنیا میں بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں بھی ہم سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی اگر اب کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا. جی میری آواز آپ لوگ کو آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال ہے تو کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی بولیے. ہم کو یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ نے بتایا کہ بچوں کو مغرب میں نہیں جان دینا چاہیے باہر، تو جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے باجی تو نماز کو ہم بھجاتے مسجد، تو وہ جانے دینا چاہیے کیا؟ جی جی وہ تو آپ دعائیں پڑھ کے نکلیں گے نا، جیسے کہ جیسی اذان ہوتی ہے نا تو اس وقت جو ہے وہ گھروں میں رہیں. اگر بچے باہر کھیل رہے ہیں تو ان کو گھر میں بلا لیں، گھر میں اچھا بلا کر بسم اللہ پڑھ کر آپ دروازہ بند کر کے پھر اس کے بعد وضو وغیرہ ان کو کروا کے پھر بھیج دیجیے. بالکل دعا پڑھ کے نکلیں گے تو انشاءاللہ ان کی حفاظت ہوگی. جی باجی. اور باجی اجوا کھجور، 7 اجوا کھجور کا وہ آپ نے کیا بتایا، وہ تھوڑا سا بتا دیجیے پلیز. 7 اجوا کھجور اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ جو ہے اس کو صبح ناشتے میں کھائیں تو باڈی میں کسی بھی قسم کا انفیکشن نہیں ہوتا، زہر نہیں پھیلتا، اور جادو سے نبی صلی اللہ علیہ تو وسلم کھایا کرتے تھے. 7 دن کھانا ہے نا باجی؟ جی 7 دن کھانا ہے نا 7 اجوا کھجور؟ نہیں یہ معمول تھا ان کا، وہ روزانہ کھایا کرتے تھے، کیونکہ اجوا کھجور جو ہے نا پوری ایک میل ہے. ہم تو روٹی چاول کو میل سمجھتے ہیں نا، یہ پورا ایک میل ہے، پورا کھانا ہے. اور اس پر اگر آپ دودھ پی لیں تو دن بھر آپ کو بھوک نہیں لگے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں نا، پیارے پیارے سے. الحمدللہ. جی باجی جزاک اللہ خیرا کثیرا. وإياك خیر. جی کوئی اور؟ السلام علیکم میم. میرا سوال ہے کہ جیسے نا میرے کو بڑا جلدی، ہر کام بہت جلدی کرتا ہے، اور سنے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. تو جیسے کہ سلام بھی کرتے ہیں نا جلدی سے سلام کر کے دوسرے کا جواب کا انتظار بھی نہیں کرتے، اپنا سوال کر دیتے ہیں. یہ میرا ایک پہلا سوال ہے، کیونکہ ہم اپنے کام میں بہت سادگی اور سلو، مطلب تھوڑا کامنیس لانا کیسے کرنا ہے، مطلب یہ ہے میں تو اس چیز کا آپ تھوڑا ٹرک بتائیے نا. دوسرا سوال میرا یہ ہے نا کہ آپ نے کہا کہ زیادہ بولنا، کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچنا ہے، تو یہ اس چیز میں میرا
قابو نہیں ہے, مطلب بہت بولتے ہیں, کیونکہ زبان سے ہی نا زیادہ گناہ ہوتا ہے, اور بولنے میں کہ بہت سارے راز اگل دیتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ راز کو چھپانا مطلب کہ ایمانداری کے ساتھ دوسرا کا بات کو اپنے دل تک رکھنا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے نا, بات بات میں سارا بات نکل جاتا ہو. تو یہ بھی ہم کو تھوڑا گائیڈ کر دیجیے کیسے مطلب اپنے پہ قابو کرنا ہے. اچھا جی, سب سے پہلے تو دیکھو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے, اس خوف میں رہو آپ کہ ایک ایک چیز آپ کی لکھی جا رہی ہے. جیسے کہ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ دنیاوی طور پر آپ کہیں جاتے ہو تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہو, بڑے بہیو کرتے ہو کہ نہیں وہاں پر کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں, اگر ریکارڈ ہو گیا تو اس کی پنشڈ ہوگی. بالکل اسی طرح نا اگر آپ اپنے دل ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے, اور میں نے پوری ڈیٹیل آپ لوگ کو بتائی ہے کس طرح لکھا جا رہا ہے, تو سب سے پہلے اپنے اوپر اس چیز کو لاگو کر لو کہ میرے ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے, فرشتے میرے پاس بیٹھے. دوسرا یہ کہ کس طرح قابو کرنا, بالکل خاموشی رہنا ایک عبادت ہے. ایمان والوں کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ وہ خاموش رہیں. خاموش رہ کے انسان کبھی بھی پچھتاتا نہیں ہے. پھر آپ اس کے نا کیا ہوگا, اس کے فائدے دیکھنا شروع کرو گے جب آپ ان دونوں چیزوں پہ عمل کرو گے. تو سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہو از واچنگ, اللہ از واچنگ یو فرام ایوری ویئر. میں اپنے بچوں کو یا جو ہمارے اور بچے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر آپ ہی سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, مما بابا نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ از واچنگ یو. تو اپنے اندر آپ نے یہ چیز کو پیدا کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اللہ نے لکھنے کا حکم دیا فرشتوں کو, وہ لکھ رہا ہے. تو جب کسی چیز کا آپ اچھا اور نقصان جان لوگے نا تو پھر وہ کرنے میں آسانی ہوگی. اب آپ کو معلوم ہے آپ کو بیماری پتہ چل گئی ہے کہ آپ بولتی بہت زیادہ ہو, تو اب آپ نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا اگر آپ کو بولنے کا بہت شوق ہے تو ٹھیک ہے, ذکر و اذکار کرو, سبحان اللہ ہی پڑھتی رہو. میں نے کیا بتایا, میزان میں سب سے بھاری یہ ہے لا الہ پڑھتی رہو, اپنے آپ کو بیزی رکھو پازیٹیو وے میں, تو انشاءاللہ آپ کی عادت بھی اچھی ہوگی, اور یہ جو کچھ آپ بول رہی ہوگی اچھے وے میں لکھا بھی جائے گا. انشاءاللہ. میم ایک اور کوشچن ہے میم, دراصل نا مطلب کیا ہے نا کہ بہت سارے جو دیسی لوگ ہیں نا, جو ان کو اسلامک علم نہیں ہے, تو وہ لوگ سلام کا غلط جواب دیتے ہیں. جیسے کہ ہم السلام علیکم بول دیے, اب ان کا نا وعلیکم السلام, ہاں پھر بولنے لگتے ہیں وہ لوگ. تو ایسا ہے تو کیا ان لوگوں کو سلام کرنا یا پھر ان کو کریکٹ بتائیں, اگر مان لیجیے بڑی ہیں عمر میں تو لوگ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں بابو اللہ سمجھ رہا ہے, ایسے کر کے بول دیتی ہیں جواب میں. تو ہم کیا سوچ رہے تھے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو سلام نہ کرے تو چلے گا, کیونکہ جواب تو غلط دے دیں گے, اس کا مطلب تو میننگ چینج ہو جائے گا نا. اس بات میں آپ فرمائیے. مسلمان کی بات کریں غیر مسلم کی بات کریں؟ مسلمان. اچھا دیکھیں, نہیں سلام کرنا یہ حق ہے. میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا ہے کہ جب بھی ملو اس کو سلام کرو. اب اگر کوئی چیز صحیح نہیں کرے اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ نے وہ کرنا ہی نہیں ہے, وہ تو گناہ ہو جائے گا. اگر کوئی سلام کا جواب صحیح نہیں دے رہا تو آپ اس کو بتائیں کہ آپ کو سلام پراپر طریقے سے دینا ہے. یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی دو, اور اچھے طرح سے سلامتی دو. یہ سلام ایکچولی دعا ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے, اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کوئی بڑا ہے کہ چھوٹا ہے, نہ, آپ نے دین کا پیغام پہنچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر تھے, اور انہوں نے رہتی دنیا تک کتنی بڑی مثال قائم کی ہے نا. تو دین کا پیغام ہمیں ہر کسی کو پہنچانا, اور رائٹ وے میں پہنچانا. پہلے آپ خود سیکھو, اچھا پہلے اپنے عمل کو مضبوط کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے, ان کے اپنے عمل میں کیا تھا, پاور تھا. وہ بغیر بولے جو ہے لوگ ان کے پیچھے جو ہے دین کو قبول کرتے تھے. تو پہلے آپ اپنا سلام درست کرو, پورا پراپر طریقے سے سلام کرو. اس کے بعد اگر کوئی آپ کو جواب دیتا ہے غلط تو ان کو بتاؤ کہ یہ دعا آپ نے مجھے غلط دی ہے, ٹوکو, کیونکہ وہ آپ کو بددعا دے رہی ہے. سائکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو, پتہ ہے. تو اگر کوئی آپ کو اس کا واپس جواب دیتا ہے یا وعلیکم سلام کہہ دیتا ہے تو ان کو بتائیں کہ آپ مجھے دعا نہیں دے رہی, بددعا دے رہی ہیں. ابھی اردو زبان میں اگر کوئی آپ کو بولے کہ جاؤ تم مرو تو آپ کو غصہ آئے گا نا. اسی طرح عربک میں بھی آپ کو ان کو سمجھانا آپ کی رسپانسبلٹی ہے, سمجھانا ہوگا آپ کو, بتانا ہوگا ایسے طریقے سے. لیکن یہ نہیں کریں کہ آپ ان کو سلام کرنا چھوڑ دیں. سلام تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے. وہ پھر روزے محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے نام عمل میں لکھے گا کہ اس نے سلام نہیں کیا تھا, اس وجہ سے کہ سامنے والا جواب نہیں دے رہا. وہ جواب نہ دینا آپ کی ذمہ داری نہیں, آپ کی ذمہ داری سلام کرنا. ہاں اگر ایسے طریقے ہیں کہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں, ایسے طریقے سے بالکل ان کو سمجھائیے, بتائیے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر, شکریہ میم. یو ویلکم. اور کوئی سوال؟ کسی اور کا سوال؟ وہ اس میں پوچھا ہے سوال میسج میں. میسج تو میں نہیں دیکھ پا رہی, آپ کوئی پڑھ دیجئے, یا پھر کسی کے ہینڈ بھی ریز ہوئے ہوئے ہیں. میم سوال یہ ہے, ایک منٹ,
ہاں میم سوال یہ ہے، لکھا ہوا السلام علیکم باجی، مجھے یہ بتائیں اگر کسی کو انگزائٹی ہو رہی ہے اور وہ بہت پریشان ہے، اس وجہ سے بار بار پینک اٹیک ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے بہت، یہ میرے پاس سوالات آتے ہیں اور ہم مسلمانوں نے مجھے افسوس ہی ہوتا ہے، یہ جو پینک اٹیک ہو رہے ہیں، انزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، یہ ایک بیماری کو نام اس کو دے دیا گیا ہے. یہ فیلنگس ہیں، یہ وہ فیلنگس ہیں جب آپ کے، میں آپ کو بتاؤں جو سائیکالوجی میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہم لوگ کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ آپ سے جو چیز کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی نا، آپ اس کو انزائٹی کا نام دے دیتے ہیں، آپ اس کو ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں. کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہی ہونا چاہیے کہ جب اگر ہمارے پر کوئی پریشانی آزمائش آتی ہے تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیا لکھا ہے. تو انزائٹی اور ڈپریشن کو دور کرنے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کرنی ہے. تہجد ایک واحد وہ وقت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو موقع دیتا ہے کہ اپنی جو دل چاہتا ہے تم کرو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زمینی آسمان پر آ کر ندا فرماتے کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا. تو پہلے نا جو جن کی انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اپنے پورے دن کی روٹین دیکھیں، کتنا اللہ کو یاد کریں، کتنی سنتوں پہ زندگی گزارے. میں نے کیا بتایا، نیک عمل کیا ہے کہ آپ نے نیک نیتی کے ساتھ کیا اور سنت کے مطابق کیا ہو. تو دونوں چیزوں کو اپنا کے دیکھیں، انزائٹی نہیں ہوگی. پھر ذکر و اذکار کیجئے، قرآن سے جڑیے، ترجمہ تفسیر پڑھیے، ملتا ہے، تسبیحات پڑھیے اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں. انزائٹی نہیں ہوگی پھر آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی کسی اور کا سوال ہے؟ 2-3 منٹ اور ہیں اگر کوئی کر سکے تو. یہ ہینڈ ریز ہوا ہے کسی کا؟ ہوا کا خیر. اگر کسی کی کلاس مس ہو گئی تو الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. قاسم جی ایک قاسم لکھا ہوا ہے یہاں پر، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. نہیں تنیا پہ وہ پہلے میں نے ہینڈ ریز کیا تھا، وہ تب کرا ہینڈ ریز. کوئی کوشچن نہیں ہے ابھی، کسی اور کو کوئی ضروری کوشچن ہے تو کر لیں. نہیں ہے تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا باتیں تو ختم ہونی نہیں ہے ہماری پوچھنے والی. بس عمل کی توفیق. دعا یہ کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق دے، کیونکہ آج کے لیکچر میں بس یہ بتایا گیا ہر چیز لکھی جا رہی ہے. آپ کا عمل، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. تو اس کو جو ہے آپ نے سوچے نا کہ نام اعمال جب ہمارا پیش ہوگا تو جب جن لوگوں کا سیدھے ہاتھ میں نام اعمال پیش ہوگا وہ خوشی سے جو ہے نا اپنے گھر والوں کی طرف آئیں گے کہ آج میں کامیاب ہو گیا، آج وہ فلاح پائی جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، آج میں نے وہ فلاح پائی. باجی میرا سوال ہے. جی بولیے. مجھے ایک لڑکی نے میسج کیا تھا، وہ بول رہی تھی کہ 4 سال سے میرا رشتہ نہیں ہو رہا. ہم لوگ ہیں سعید سندھی ہیں، رشتے بہت آتے ہیں لیکن وہ بولتے ہیں کہ کسی غیر کو باہر کسی اور خاندان میں دیں گے تو ہم رشتہ حرام سمجھتے ہیں، ہمیں بڑوں سے یہ چلتی آ رہی ہے. اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر کوئی صحیح رشتہ نہ ملے تو وہ بچی بیچاری کیا کرے گی؟ یہ سب سے بڑی بات، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی اور میں رشتہ نہیں کرنا چاہیے کہ حرام ہے. کہاں سے؟ اگر یہ حرام ہے تو حدیث میں لکھا ہے کہ کسی دوسری قوم میں، کسی دوسرے لوگوں میں رشتہ کریں تو وہ حرام ہے. وہی نا ہمارے معاملات یہ کہ ہم دور کس سے ہیں؟ دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں. جی اس کا فتویٰ ہم خود ہی لگا دیتے ہیں. تو اس بچی کو جی جی چاہیے کہ علم کو حاصل کرے، سب سے پہلے تو قرآن سے جڑے. تاکہ قرآن سے جب وہ انسان بول رہی ہے، میں نے بہت وہ کی ہے، کوشش کی ہے، بہت سمجھایا ان کو، لیکن میرے ماں باپ نہیں مانتے. وہ بولتے ہیں یہ حرام ہے، باہر ہم لوگ نہیں دیں گے، ہم لوگ کریں گے تو صحیح سندھی میں ہی کریں گے. آج 4 سال سے بولتی میں بیٹھی ہوئی ہوں، رشتہ کوئی آ نہیں رہا، اپنا کوئی تو یہ ان کو نہیں ہے. سمجھائیں. اور اس کے بعد اگر کوئی ان کا محرم رشتہ ان کے ساتھ ہے کہ جو ان کے نکاح میں شامل ہو سکتا ہے تو وہ بچی جو ہے وہ کر سکتی ہے. ورنہ اس طرح کے معاملات جو یہ حرام کے اوپر فتویٰ دے دیتے ہیں نا، یہ شدید گناہ ہے. مطلب جی اس کے جی ساتھ کوئی محرم شخص جی ہونا جی چاہیے اس کے نکاح میں. اگر کوئی باہر سے رشتہ آتا ہے تو اس کا جی کوئی محرم، مطلب یہ کہ اس کا کوئی ولی ہونا جی چاہیے، اس کا باپ، اس کا بھائی، نانا، دادا، ماموں اور چچا جی اور جی تایا. ان 7 رشتوں میں سے کوئی بھی ایک رشتہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ باہر نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی گندی رسم ہے.
اگر کسی کہیں باہر رکھ دیا تو وہ حرام ہوگا. جی اس کے ساتھ یہی کوئی نہیں ہے نا. وہ بولتی ہے ماں باپ بھی نہیں کر رہے, دادی دادا میرے رشتے دار کر ہی نہیں رہے. وہ بولتے ہیں کہ بس سید سندھی ہونا چاہیے جو بھی ہے, لیکن ہونا یہی چاہیے, رشتہ یہی ہے ہماری قوم کے مطابق ہے, جو ہماری قوم ہے, جو ہمارے وہ رول جو بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے. بس یہ وہی بات ہے کہ بہت بڑا یہ ایک طرح سے اللہ کے گھر میں جواب دہی ہوں گے سب کے والدین. میں نے ان کا یہ بچی میں نے ان کو میں نے اس کو بولا ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں, آپ نے بھی دعا مانگے, ان کے لیے دعا کریں, اللہ پاک ان کو کوئی بہتر ذریعہ نکالے, ان کے دلوں میں ڈالے. جی ان کی آپ دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے جن کی ممی کے لیے دعا جی کی ہے والدین کی یہ مستقل جو ہے نا آپ عمل بھی کرتی رہیں تاکہ وہ جی اس طرح کے گناہ سے بچیں. والدین کو بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ والدین ہی صحیح ہو. جی اب میں نے بولا ان کو. دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب بالکل رویہ نہیں ہے. کچھ بچی سے بولیں کہ آپ مستقل قرآن و حدیث سے اپنے والدین کو بتاتی رہیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے بولا ہے, میں نے آپ کے گروپ کو بولا ہے, میں نے کہا میں وہ لنک آپ کو کروں گی, آپ ادھر جوائن لے جائیں, ادھر دیکھیں, وہ روز کے کوشچن آتے ہیں, روز کی ہوتی ہیں, آپ وہ سنیں, حدیثیں سنیں, پھر اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ یہ وہ بول رہی تھی مجھے بھی ان کے ساتھ کرنا. میں نے ان کو بھیجی ہے, لنک بھیجی ہے, وہ ہو جائے گی جو ان ساتھ. آپ کو طاقت آئے گی. جی جی فرسٹ پلیز مائک بند کرتے, آواز نہیں آ رہی تانیہ. جی تو قرآن سے جڑیے, دعا کیجیے اور ان کو بتاتی رہیے مستقل کہ وہ غلط کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آسانی فرمائیں گے. آزمائش یہی تو ہوتی ہے بیٹا زندگی میں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ ہمارے اوپر ہی بہت بڑی مصیبت آئی ہے, اس سے بڑی بڑی جو ہے پریشانیاں دنیا میں ہیں, لیکن ان سے گزرنا کون گزرتا ہے؟ ایمان والے. ایمان والے گزر جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے. جی انشاءاللہ. ایکسکیوز می مس, ایک کوشچن ہے کہ میم یہ کیا کاسٹ ہے کیا؟ شیخ سندھی, انصاری, گجرا, یہ سب جو ہے مے بی آئی ڈونٹ نو, مس پوچھ رہے آپ سے. اور شیخ جی جی خان, کیا یہ سب کاسٹ ہوتا ہے؟ یہ بیکار چیز ہے. اور اسلام میں تو کاسٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں سب اور بیکار چیز ہے. جو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اور دیکھو نا آپ کیونکہ سب تو جی بولیں میم, کیونکہ سب انڈین پاکستان جو ہیں سب تو ایک پہلے ایک ایشیا بہت بڑا تھا نا ہندوستان, تو میم یہاں پہ تو سب ریورٹ ہوا ہے اسلام کی طرف. تو جب ریورٹ ہوا تو کوئی سب تو ایک ریلیجن, مطلب کوئی ہندو تھا, کوئی کچھ تھا, مطلب سب ایسے ہی تھا نا مس, سب غلط تھا راستے میں, پھر سب اسلام لائے تو سب تو ایک ہی کاسٹ کا ہوا. ایسا لاجک کے حساب سے دیکھا جائے, ہسٹری کے حساب سے یہ جو تو معاملات ہیں نا, یہ جو اس طرح کی یہ عربیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ کاسٹ اس طرح یہ اس طرح کی کاسٹ ہوتی تھی, اور کچھ کاسٹ پر جو ہے وہ بہت زیادہ غرور کرتے تھے. یہ میری نظر میں تو اس نتھنگ, یہ نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر اپنے قبیلے کا ہو کے رہ جاتا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبیلوں میں نہیں, باہر کے قبیلوں میں شادی کرو تاکہ تم میں محبت انسیت پیدا ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دوسرے قبیلوں میں شادی کرو. لیکن ہمارے یہاں جو یہ کاسٹ کو لے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بچیوں کو جو ہے وہ بوڑھا کر دیتے ہیں, بہت شدید گناہ ہے. یہ کچھ نہیں ہے, یہ بلا وجہ اپنی صرف بنائی ہوئی ایک وہ بات ہے کہ کوئی کہتا ہے مغل ہیں, کوئی کہتا ہے ہم شیخ ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے. ہم مسلمان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ہمیں کس طرح پکارا, اے ایمان والو. ہمارا نام دیا ہے مسلمان, جس کے پاس سلامتی ہو. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سلامتی ہو. اور جس طرح کی کاسٹ وغیرہ کے لوگ بات کرتے ہیں, یہ بالکل گناہ ہے, شدید گناہ ہے, نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کرم فرمائے, ان چیزوں سے بچائے انشاءاللہ, آمین انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے وائنڈ اپ کرتے ہیں, یہاں پہ بھی ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول میم فرمائے. لاسٹ کوشچن میم, ہر منتھ کا لاسٹ ویک میں ہوگا وینسڈے کو 9:30 میں انڈیا کے حساب سے. جی ہاں جی, اچھا آپ نے یاد دلایا. مجھے آپ لوگ بتائیں کہ 9 o'clock آپ لوگ کے لیے زیادہ صحیح ہے کہ 10 o'clock؟ کچھ لکھ کے بتائیں. 9 o'clock. اچھا ٹھیک ہے. اور انڈیا کا 10 o'clock. 9 o'clock. ٹھیک ہے آپ لوگ گروپ لازمی چیک کیا کریں, ٹھیک ہے. اور اس کی جو ریکارڈنگ ہے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی, آج کے جو لیکچر کی ریکارڈنگ ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تانیہ پہ میرا ایک کوشچن. السلام علیکم میم. تانیہ پہ ٹھیک ہے میم کوئی آئی ڈی سے کوئی کچھ کوشچن پوچھ رہی ہے آپ سے. جی پوچھیے. تانیہ پہ
جیسے آگے ایمن نے بھی کوشچن کیا کہ کبھی کبھی ہم چپ نہیں رہ سکتے، مطلب میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والا غلط بات کر رہا ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط بات کر رہا ہے، لیکن میری سچویشن ایسی نہیں ہوتی کہ میں اس وقت خود پہ کنٹرول کر سکوں یا کچھ. تو کیا کرنا چاہیے؟ ویسے میں اعوذ باللہ پڑھتی ہوں یا اس طرح سے کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگلا بندہ غلط ہوتا ہے لیکن خود پہ کنٹرول نہیں رہتا، ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے یا اس طرح سے ہو جاتا ہے. ہاں دیکھیں یہی چیز ہے نا، اس پہ تو کنٹرول کرنا ہے. اپنی بات آپ نے پہنچانی ہے کہ اپنا غصہ پہنچانا ہے؟ آپ پہلے اپنی نیت کو چیک کریں نا. میں نے بھی کیا بتایا، نیت، اور پھر اس کے بعد کیا اپنے ایلیمنٹ ڈالنا ہے، سنت کا طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو برا کہا جاتا تھا، ان کو خود کو برا کہا جاتا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ احسن طریقے سے اپنی بات پہنچاتے تھے. آپ کو یہ ہرگز میں نہیں کہہ رہی کہ بالکل منہ پہ تالا لگا کے لوگوں کے سامنے بیٹھ جانا. یہ چیز تو سیکھنی ہے کہ جب آپ نے بولنا ہے تو بولنا ہے، رکنا ہے تو رکنا ہے، رائٹ. سامنے والے کو اگر کوئی وہ دین کے اعتبار سے بات کر رہا ہے یا دنیا کے اعتبار سے بات کر رہا ہے، احسن طریقے سے بات کرے نا، اور ایک دفعہ بولیے، بس ختم بات ہو گئی. اگر اس کو سمجھ میں آئے گا تو اس کے دل میں ڈال دے گا. گھڑی گھڑی اپنی بات کو ریپیٹ کریں گی، بات کی اہمیت ختم ہوگی اور وہ پھر گھڑی گھڑی لکھا جائے گا. ایک دفعہ بول کر احسن طریقے سے اپنی بات کو ختم کر دیجیے، ٹھیک ہے. تنیا بھی ایسا ہے کہ وہ بندہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں، اور میں انہیں بس سمجھا بھی چکی ہوں کافی دفعہ یہ ایسے نہیں کرتے. مطلب عام گھر کی روٹین ہے، نارمل زندگی میں کسی ایسی بات پہ جس پہ نام کو کوئی پکڑ ہے نا، کوئی پوچھ رہا ہے، اس طرح سے بندہ جھوٹ بول دیتا ہے. تو میں ان کو سمجھا چکی ہوں کافی دفعہ، لیکن وہ اکثر ایسی کرتی ہے کہ کوئی غلط بات کر کے بعد میں کہتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا. تو پھر وہاں پہ آ کے تھوڑا غصہ ہو جاتا ہے اس طرح سے. تو ہاں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مجھے پتا نہیں کیوں. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کو پہلے اپنے زبان سے روکو، پھر ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکے زبان سے تو دل میں برا جانو. اور یاد رکھو کہ دل میں صرف برا جاننا ایمان کی کمزور ترین حالت ہے. تو آپ نے اس کو بولنا ضرور ہے. باقی میں نے کہا نا، لڑے مت، بحث مت کریں. اگر وہ اس کو ایک دفعہ بولنا ضرور ہے، آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ غلط کر رہی ہو. اور انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم لگایا ہوتا ہے کہ وہ ضمیر پھر اس کو بیٹھنے نہیں دیتا. پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کو لگتا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا تو یہ سسٹر مجھے کہہ رہی تھی. ایک دفعہ بولیں ضرور، برائی کو روکیں ضرور. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، ہدایت ہم دینے والے نہیں ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کہہ دیجئے، پورے قرآن میں آپ کو نظر آئے گا، کہیں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت بھی دیجئے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. بس کہہ دیجیے جی آپ، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. رعیہ کا خیر. کسی ایک کا اور ہینڈ ریز اپ ہوا تھا تو بتا دیں، کوئی سوال اگر ہو تو. جی سسٹر رفت ہے میرے خیال سے آج جس پہ لکھا ہوا رہا ہے. جی وہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اکثر یہ لگتا ہے کہ سامنے والا مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، مجھے پھنسا رہا ہے، لیکن اپنی بات رکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو ایسے میں کیا کریں؟ اور سننے والا جو بات بتا رہا ہے وہ دوسرے طریقے سے، غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے دوسرے کے سامنے، تو پھر کیسے اپنی بات کیسے اس تک پہنچائے؟ آپ نے ایک تو دعا مانگنی ہے اور اوپر سے اپنی بات سامنے جو آپ کی غلط بات پہنچا رہا ہے پہلے اس کو آپ نے تنبیہ کرنی ہے، اس چیز کا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے احسن طریقے سے. لیکن میرے یہ طریقہ کیا بول رہی ہوں، گھڑی گھڑی آرام سے اعتدال میں رہ کے چیخم نہیں، احسن طریقے سے اپنی بات اس تک پہنچائیں. اگر اس تک بات نہیں پہنچ رہی ہے اور کوئی مستقل کوشش یہ کر رہا ہے کہ آپ کا امیج خراب کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ معاملات، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان سے تھوڑے دنوں تک کنارہ کشی آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس بنا پہ نہیں کہ قطعی تعلق ہی نہیں، قطعی تعلق تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے اس کو ڈیمیج کر رہا ہے پہلے تو اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ حل نہیں ہوتا تو پھر اللہ سے دعا مانگے. پھر تھوڑے دنوں کے لیے کیا کہا ہے میں نے؟ خاموشی اختیار کریں. خاموشی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی حکمت ہے. حضرت لقمان نے فرمایا تھا کہ میں خاموش رہ کے کبھی بھی نہیں پچھتایا. تو خاموشی جو ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو چیز پسند ہے تو پھر وہ اپنے طریقے سے پھر حل کرتا ہے. ابھی تو ہم اپنے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو یہ 2-3 معاملات کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں تو اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ اللہ زیادہ اچھا سبق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ اچھا فیصلہ کرے گا. میں تو اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں. بس ٹھیک ہے، سسٹر سریم چھوڑ دیں گے بالکل. جی میم میرا کوشچن ہے آپ کو کہ سوال پلیز پوچھیے. جی بولیں. میم میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ میں اپنے کمرے میں نماز پڑھتی ہوں، گھر میں دیور جیٹھ وغیرہ ہوتے ہیں،
تو وہ میں نے اس بارے میں پوچھنا تھا کہ میرا کمرہ ایسا ہے نا کہ کمرے میں مطلب کہ کبڑ وغیرہ ایسے ڈریسنگ ٹیبل آئینہ ہے نا، تو آئینے میں اگر اپنا عکس نظر آ رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ کنسنٹریشن نہیں رہتی ہے، کیونکہ آپ کا دماغ گھڑی گھڑی اس طرف جاتا ہے. کوشش کریں کہ نہ پڑھیں، اس پہ کپڑا ڈال دیں نا، کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. اگر ڈریسنگ ٹیبل ہے تو اس پہ کپڑا لگا دیجیے، تھوڑا سا اس کے پیچھے ہٹ کے نماز پڑھ لیں. لیکن یہ کہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کنسنٹریشن نہیں رہتی ہے، خشوع خضوع نہیں رہتا، گھڑی گھڑی اٹھنا بیٹھنا، پھر انسان کا دماغ اس طرف جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں اسے. ٹھیک ہے جی. دو لوگوں کے جی بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا سوال ہے کہ کیا کھاتے وقت اور اذان کے وقت سلام کر سکتے ہیں؟ کیا کرتے وقت؟ کھانے کے وقت یا اذان کے وقت؟ جی کر سکتے، بالکل کر سکتے، جائز ہے. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. کیونکہ یاد رکھیں جو سلام کرنا ہے نا وہ حقوق میں سے ہے، حق میں سے ہے. تو جیسے ہی جس کا موقع ملے گا اس کو وہ حق ادا کرنا ہے. اور کھانا سنت ہے، اور اذان کا جواب دینا بھی سنت ہے. تو جو پہلے فرائض میں آئے گا پہلے اس کی ادائیگی ہوگی. تو سلام بالکل کر سکتی ہیں. جی میم. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں؟ ٹھیک، آپ بتائیے. آپ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ دیکھیے جب نماز پڑھتے ہیں تو میں تو پہلے نا بڑی سی چادر لیتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اور مصلی بچھا کے الگ کمرے میں نماز پڑھتی تھی. لیکن اب جس طرح کہ اب گرمیاں آ گئی ہیں تو ایسے چل رہا ہوتا ہے، تو ایک ہی کمرے میں سب لوگ ہوتے ہیں. تو جس طرح بچے کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں، موبائل چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ویسے میں نے بتایا نا کہ نماز تو ہو جاتی ہے، شور و غل میں نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ایک الگ بہت ساری چیزوں کو بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا. اب بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو تھوڑی دیر کے لیے چپ کروا دیں. اس طرح بچوں کو بھی احساس ہوگا کہ نماز از ویری امپورٹنٹ. ٹی وی بند کروا دیجیے، ان سے کہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، اپنے فون کو بند کرو یا آہستہ کرو. تو کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے بھی کیا کریں. نہیں نماز وہ آواز آہستہ کر لیتے ہیں، بلکہ دوپٹہ اپنے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کیمرہ موبائل نظر بھی نہیں آئے گا. ہم لوگ دوپٹہ اوڑھ لیتے ہیں یا چادر اوڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح کمرے میں، اور یا کوئی تصویر لگی ہو جس میں کھلونے ہوتے ہیں بچوں کے، تو اس طرح نماز ہو جاتی ہے. کیونکہ میں تو نا جب تک تصویر ساری ہٹاؤں نا تو نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن سب لوگ میں نے جب دیکھا تو لوگ میں کہتی ہوں تو انسان کی تصویر نہ ہو، یعنی کہ کارٹون ہو یا جس طرح کہ کوئی جانور کی ہو یا کھلونے ہوتے تھے، نماز ہو جاتی ہے. نہیں چاہے وہ جانور کی ہو، جاندار کے تصویر کے سامنے نماز نہیں ہوتی ہے. وہاں پر آپ کو کپڑا ڈالنا ہوگا. آپ کھلونے اگر پڑے تو ان کو پیچھے کر دیجیے آپ. لیکن اگر سامنے کوئی کارٹون کی یا کوئی جاندار یا انسان طرح کی کوئی تصویر لگی ہوئی ہے تو پھر اس کے آگے نماز نہیں ہوگی، اس کو کپڑا ڈالنا پڑے گا. آپ کے سامنے نہیں، مطلب کہ کمرے کے اندر نہ موجود، پیچھے ہو یا کوئی کھلونا پڑا ہو اس طرح. بس دیکھیں the thing is کہ خانے یعنی قبلہ اور آپ کے بیچ میں کوئی چیز نہ ہو، بس یہ یاد رکھیں. باقی پیچھے ہو. جس طرح دوپٹے باریک ہوتے ہیں، گرمیوں کے لون کے ہوتے ہیں، جس میں جارجٹ کے ہوتے ہیں، تو ان میں نماز ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی ہے. جس میں آپ کی حیت نظر آئے، جس میں آپ کے بال نظر آئے، آپ کے ہاتھ نظر آیا، یعنی حیت نظر آئے گی، اس میں نماز نہیں ہوگی. کیونکہ یہ شرط میں ہے، نماز کی شرائط میں ہے کہ اپنی جسم کو ڈھانک کر نماز پڑھنا عورت کے لیے نا. تو اگر اس کی اعضاء کوئی نظر آ رہے ہیں دوپٹے یا کپڑوں سے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سرے سے ہوگی نہیں، قائم ہی نہیں ہوگی. کیونکہ میں جب پڑھتی تھی نا پہلے، میں برقع باقاعدہ گاؤن پہن کے نماز پڑھتی تھی. جب سب دیکھا ہے نا کہ سب لوگ ایسے پڑھتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ لو تم گاؤن پہن کے پڑھتی ہو یا بڑی چادر ہوتی ہو، تو اس لیے پھر میں نے بھی دوپٹہ لینا شروع کر دیا. دیکھو یاد رکھو بچے، لوگوں کی باتوں پہ نہ جایا کرو، پہلے خود اس کا علم حاصل کرو. میں نے بھی کیا آپ لوگ کو لیکچر میں بتایا ہے کہ سنت کے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کہ علم حاصل کرو. آپ جب تک سے علم حاصل نہیں کرو گی تو لوگوں کی باتوں میں تو آ جاؤ گی. آپ آ گئی نا، ہو سکتا ہے کتنی نمازیں آپ نے اس سے پڑھ لی، وہ نمازیں نہیں ہوں گی، پھر وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گی. اگر آپ نے باریک دوپٹے میں نماز پڑھی ہے تو، یا باریک کپڑوں میں نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی بھی وہ میرا پرسنل رابطہ آپ لوگ کے ساتھ ہے، آپ لوگ پوچھ لیا کریں نا. اگر کوئی کچھ کہتا ہے آپ سے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کہا نہیں، آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، تو ہماری ہاٹ لائن ساری کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کہیں سے بھی آپ سوال کر سکتی ہیں. میم کیا کھلی چھت میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ آسمان کے نیچے ہاں ہو جاتی ہے، بس میک شور یہ کہ آس پاس جو ہے وہ کوئی ایسا نہ ہو
لوگ منع اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ چھتوں پہ لوگ عموماً ہوتے ہیں، نامحرم کی نظر پڑتی ہے، لیکن کھلے آسمان کے نیچے اگر آپ کا سوال یہی ہے تو جو بالکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں خواتین کو عید کی نماز کے لیے انہوں نے بلایا تھا، تو وہ تو کھلا آسمان تھا نا، تو ہو جاتی نماز ہو جاتی ہے، لیکن احتیاط یہی ہے، اچھی بات یہی ہے کہ آپ اپنے کمرے میں ہی پڑھیں. ٹھیک ہے جی میم، جزاک اللہ خیرن کثیرا. اور یہ کہ خیرون جی اب وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور کا میں اچھا چلے ایک کوشچن اور لے لیتی ہوں اس کے بعد، کیونکہ یہاں پہ ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا نا. سوال جلدی سے کس کا ہے جلدی سے بتائیے. ان کے یہ جو ایس کوشچن ہو گئے نا، ان کے ہینڈ ریز ہے صرف. جس پر ایس لکھا ہوا ہے جی سارے میں اس کا کوشچن ہو گیا لیکن ہینڈ انہوں نے نہیں کیا. ابھی یہ افرین نے کیا ہے، نیو آئی ہے ان کا. آپ جی جلدی کیجیے جی بولیے. میرے خیال سے نہیں ہوگا. اچھا جی چلیں اب ہاں وائنڈ جی اپ کرتے تانیہ ہیں. آپ جو آپ نے کہا تھا کہ گروپ آ رہا ہے آخرت کی تیاری اور قبر والا، تو وہ کب سے اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ؟ وہ دعا کریں، اس کے کام میرا بھی چل رہا ہے. بس مجھے کچھ ریکارڈنگ رہ گئی ہے، باقی انشاءاللہ کوشش یہ کہ اینڈ آف دا اگست آ جائے گا انشاءاللہ. بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. مجھے ہاں بھی جی بہت کچھ تانیہ سیکھنے بھی کو میں ملا نے اس نا میں، وہ آپ سے بہت اس کچھ. دن منگوایا تھا نا غسل والا اور تدفین والا، جو آپ نے مطلب سارا طریقہ سینڈ کیا تھا. تو یہاں پہ ہمارے یہاں ایسے یہ ہے کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے مسلمان تو اس کے کفن کے اندر وہ عہد نامہ رکھتے ہیں، لازمی رکھتے ہیں. تو میں نے مطلب ایک دو جگہ پہ بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ ہم ایسے ہی رکھتے ہیں، رکھنا ہے، یہ کیا ہے، کہاں سے یہ لے آئے انہیں دین. تو پھر میں نے کہا اپنے ہسبینڈ سے کہ جب میں مر جاؤں گی تو نہیں رکھنا. تو بالکل. وہ سب نے مجھے بحث شروع کر دیا اس بات پہ. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی جو پروجیکٹ لے کر آپ لوگ کے لیے جو کورس لے کر آ رہی ہوں نا، اس میں ہم نے وصیت نامہ آپ لوگوں سے لکھوانا ہے. وہ وصیت نامہ میں نے بھی لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عہد نامہ نہیں چاہیے، وصیت نامہ چاہیے، جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں کہ ہماری کیا کیا بدعتیں ہیں وہ ہمارے پیچھے نہ ہوں، بالکل نہ ہوں. تو یہ سب انشاءاللہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، آپ لوگ کو مزہ آئے گا کرنے میں. چیز کی جب تیاری کرتے ہیں تو اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. میں نے جب یہ کورس اسٹارٹ کیا تو مجھے ایکسائٹمنٹ تھی اور میں نے بہت کچھ سیکھا اس میں. تو یہ وصیت نامہ یہ جائے گا کہ عہد نامہ ہماری قبروں میں نہ ہو، پیچھے سے قرآن خانہ نہ ہو، پیچھے سے میں 40واں میں نے یہ وصیت کر دی اپنے ہسبینڈ کو. میں نے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ موجود ہوئے تو آپ نے دینا ہے غسل، یا پھر اس بندے نے مجھے غسل دینا ہے جس کو صحیح طریقہ آتا ہو، اور احتنامہ ہی وغیرہ یہ نہیں رکھنا. آپ کے پاس انشاءاللہ پورا ایک ریٹرن فارم آئے گا. وہ فارم جیسے کہ ہم ایڈمیشن کا فارم ہوتا ہے نا، بالکل اسی فارم میں نے تیار کیا ہے. وہ آپ کے پاس ریٹرن فارم آئے گا، اس کو آپ نے فل آؤٹ کر کے وہ مجھے دکھانا ہے اور پھر اپنے سیف جگہ پر کسی ایسے بندے کو رکھوا دینا ہے. اچھا کفن بھی کی تیاری بھی ہے الحمدللہ. میں نے تو اپنا کفن خرید لیا ہے، تو اسی کورس میں جو ہے نا وہ آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں میں کرواؤں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. میم ایک کوشچن ہے کہ مان لیجیے آپ لوگ اتنا سارے آپ بڑی ہیں تو آپ کے پاس کہ آپ گھر بھی سنبھال رہی ہیں، پڑھائی بھی کرتی ہیں مطلب اسلامک، اور پھر ہم لوگ کے لیے علم کے لیے تیاری کراتی ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنا ہے. میم میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی اتنا علم نہیں ہے، پھر بھی مطلب ایوریج ہے ایک دم سب کچھ میرے میں ابھی. تو میم کیا ہے نا کہ ہم لوگ پڑھائی کرتے نا سوچتے بھی دین کا علم نہیں ہے اور بہت کم اسلامک نالج ہے، تو ایک ہوتا ہے نا گھبراہٹ ہوتا ہے. پر میرے جو سر ہیں جو مسلم ہے وہ ہم کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو پڑھ رہے ہو وہ بھی تمہیں اسلام کے حساب سے دیکھا جائے تو تم لوگ نیکی کما رہے ہو. کیا یہ واقعی میں ایسا ہے کیا؟ کیونکہ ایجوکیشن علم حاصل کرنا اسلام میں بہت پسندیدہ عمل ہے. تو اس بات سے آپ میرے کو تھوڑا رہنمائی فرمائیے نا. جیسے کہ ہم لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، ایک کالج کی پڑھائی الگ، پروفیشنل پڑھائی الگ، اور یہ سب دیکھو الگ. دنیا ابھی علم بھی ہے حاصل کرنا، یہ بھی وہ علوم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک جتنے علوم ہیں نا وہ سب سکھا دیے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ دنیاوی علم پائیں گے کہ جس نے دنیا کمائی ہوگی نا اس کو بغیر حساب و کتاب جو ہے میں جہنم میں ڈال دوں گا، اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، اس کے وزن کو بھی نہیں تولا جائے گا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ دنیاوی علم حاصل کر رہی ہیں تو آپ دین سے دور ہیں کہ قریب ہیں. آپ نے یہ چیک کرنا ہے اپنے ایک ایک معاملے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ زاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. رائٹ؟ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی کچھ آپ کر رہی ہو کیا آپ دین کے قریب ہو، اللہ کے قریب ہو یا دور ہو.
اب دنیاوی اعتبار سے جو کچھ کر رہی ہو، اگر آپ نے زیادہ ٹائم لگا دیا اپنا کالج میں، وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، وہاں پر پردے کا خیال نہیں رکھا، میل جو ہے وہ ٹیچر سے پڑھ رہی ہو یا اور معاملات کر رہی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو علم آپ حاصل کر رہی ہو پھر بیکار ہے، وہ دنیا میں رہ جائے گا۔ وہ علم حاصل کرتے ہوئے اگر آپ نے اپنے دین کو بھی کیری کیا، جب وہ جا کے علم آپ کے لیے میں بھی فائدہ مند ہوگا۔ ٹھیک ہے میم پتہ ہے میم پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے پروفیشنل، بٹ نا کسی ایک مسلم سسٹر نے میرے کو بولا نا کہ ایمن دیکھو لائف میں اگر تمہارا بات کا ویلیو تب رکھا جائے گا یا تو تم عالم ہوگی یا تو کوئی بہت اچھے اسٹیٹس میں ہوگی، تو تمہارا بات مطلب تم کچھ بھی امپورٹنٹ بات بولو گی اسلام سے ریلیٹڈ یا پھر کچھ بھی، تو تمہارے لوگ غور سے سنیں گے۔ جیسے کہ کوئی بھی اچھا عہدہ میں ہوتا ہے، جیسے میم آپ عالمہ ہیں، آپ کو بات سب غور سے سنتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کچھ لائف میں آج کل کے لوگ اسی کو ویلیو دیتے ہیں جو کچھ ہے، بنا ہوا ہے، اپنا لائف میں کچھ کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم چوز کیے کہ ہاں ہم کچھ کریں گے لائف میں، ساتھ میں اس کے بعد انشاءاللہ اسلامک نالج کو کیری کرتے ہوئے اور سارا اوبلیگیشن کو پورا کرتے ہوئے ہم کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہ اسلام کو ہلکا میں لے کے صرف دین، تو انشاءاللہ تب میرے کو ثواب ملے گا۔ ہے نا کہ یہ علوم بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، دنیاوی بھی، لیکن بالکل جب آپ دنیا میں جینا سیکھو گے تبھی تو لوگ آپ سے بات کرنا سیکھیں گے، آپ سے کچھ سیکھیں گے۔ اس کے لیے میں نے کہا نا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دنیاوی علم بھی اور دینی بھی، دونوں طریقوں کو لے کے چلو گی تو وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگا۔ لیکن ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا تو صرف ڈاکٹر، انجینئر یا بچی کو اچھی تعلیم دے کر بس شادی کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ جب اس کے اوپر معاملات آتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہاں پہ مسئلے کال نکالوں، پھر کیا ہوتا ہے قرآن سے دور، دین سے دور، مسئلے مسائل بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو آپ کر رہی ہو ساتھ آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے دین سے بھی علم کو سیکھنا ہے، اور دنیا یہ نہیں سوچنا کہ پہلے میں دنیا کا علم حاصل کروں پھر دین کا علم حاصل کروں، نہ، یہ دونوں چیزیں آپ نے ساتھ لے کے چلنی ہے، تبھی تو پھر آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا۔ اور کانفیڈنس آتے ہی قرآن سے، یاد رکھنا میری بات کہ اگر آپ حق ہے نا، دین اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، تو جب حق پہ کھڑی ہوگی تو لوگ آپ کی بات سنیں گے، جب آپ حق پہ کھڑی نہیں ہوگی تو آپ جتنے بڑے پروفیسر بن جاؤ آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ السلام علیکم میم، میرے پاس کسی انسان کی کوئی بات ہوتی ہے تو میں اس کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے جواب دینا چاہتی ہوتی ہوں، بٹ جب میں ان سے بات کرتی ہوں تو میرے دل کی جو دھڑکن ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے، یا میرے سے بات نہیں ہوتی، یا